مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 350 کتاب الہبہ میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے، باب قبول الہدیۃ، تحفہ قبول کرنا۔ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ان الناس کانوا یتحرون بہدایاہم یوم عائشہ یتبعون او یبتغون بذالک مرضات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحائف پیش کرنے کے لیے انتظار کرتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کس دن ہے۔ جس دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوتی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارکہ میں رات بسر کرنی ہوتی، اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحائف پیش کرتے۔ یبتغون بذالک مرضات رسول اللہ، اس سے ان کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کو تلاش کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی کے لیے وہ یہ کام کرتے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں تحائف پیش کرتے۔ اس حدیث مبارکہ سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبوب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور آپ کا یہ لقب ہے کہ محبوب خدا، جو اللہ کا محبوب ہے اس کی محبتوں کا مرکز سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ دوسرا، اس حدیث شریف سے یہ پتہ چلا کہ تحفہ دینے کے لیے کسی خاص وقت کا انتظار کرنا یہ بھی صحابہ کرام کی سنت ہے، کہ صحابہ کرام کبھی بھی تحفہ پیش کر سکتے تھے، لیکن وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کا انتظار کرتے کہ جس دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کا دن ہوتا اس دن تحائف پیش کرتے۔ تیسرا مسئلہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس کی خدمت پہ لگ جاؤ، اس کی خدمت اس لیے کرو، اسے راضی اس لیے کرو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے، تو اس کی مقبولیت کی وجہ سے جب اس کی خدمت کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی۔ ٹھیک ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے صحابہ کرام یہ سارا عمل کرتے تھے، تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور ان کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنا اور اپنی کوششوں اور کاوشوں کا مرکز اور محور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی کو بنانا، یہ شرک نہیں ہے، سنیوں کی ایجاد کی ہوئی یا کوئی بدعت بھی نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس سے منع بھی نہیں کیا۔
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا کہ لوگ یہ کام رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا کہ یہ صحابہ کرام اسی دن مجھے تحفے کیوں پیش کرتے ہیں تاکہ میں خوش ہو جاؤں۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی قباحت دیکھتے کہ تمہارے سارے عملوں کا مرکز اور محور اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے اور کسی کی رضا مطلوب ہوگی تو شرک کے اثرات شامل ہو جائیں گے، تو ضرور منع کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عین توحید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کا منظر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا، ان کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے ذرائع اختیار کرنا، یہ صحابہ کرام کی سنت اور ان کا وتیرہ ہے۔ پھر چوتھا مسئلہ جو کہ اس حدیث شریف سے ثابت ہوتا ہے، اور امام بخاری نے جس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے یہاں یہ حدیث ذکر کی ہے، وہ یہ ہے تحفے کو قبول کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ کرام تحائف پیش کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تحائف کو قبول بھی فرماتے تھے، اور یہی وجہ مناسبت ہے جو اس حدیث شریف کو اس مقام پر ذکر کیا گیا۔ آگے روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں احدت ام حفید خالات ابن عباس الی النبی صلی اللہ تعالی وسلم عقیتا و سمنا و ادبا فاکل النبی صلی اللہ تعالی وسلم من عقیت و سمن و تارک الادب تقذرا۔ ام حفید جو کہ حضرت ام المومنین ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہیں، اور ان کا نام حذیلہ ہے، حذیلہ نام ہے، ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہیں، اور ام حفید ان کی کنیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے خالہ لگتی ہیں، ان کی والدہ کی بہن ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے گاؤں میں رہتی تھی حضرت ام حفید حذیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 3 چیزیں تحفے میں بھیجی، پنیر، مکھن اور گو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پنیر اور مکھن کو تناول فرمایا اور گو سے نفرت کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر گوہ کھائی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھائی، لیکن بعض حاضرین نے گوہ کو کھایا۔ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر گوہ کو کھانا حرام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر گوہ کو نہ کھایا جاتا۔ اب امام بخاری علیہ رحمہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول ذکر کیا ہے، اور اس پر تبصرہ نہیں کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول یہ لائق التفات ہے نہیں، قابل استدلال ہے نہیں، فتویٰ جو ہے وہ عبداللہ بن عباس کے قول پر ہے یا کسی دوسرے قول پر ہے، یہ ذکر نہیں کیا، بلکہ بغیر تردید کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول نقل کیا ہے۔ تو جس سے یہ سمجھ آتا ہے بخاری شریف سے کہ شاید ان کے نزدیک گوہ کو کھانا حلال ہے، جبکہ دیگر احادیث کو سامنے رکھیں تو گوہ کو کھانا حلال نہیں ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گوہ کھانے کی اجازت مانگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا کہ اسے نہیں کھانا۔ ایک غزوے کے موقع پر صحابہ کرام نے ایسی جگہ پر قیام کیا جس علاقے میں گوہ بکثرت پائی جاتی تھی، تو انہوں نے شکار کیا گوہ کا اور انہیں پکانا شروع کر دیا۔ اس دوران کے گوہ پکائی جا رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا کہ ہنڈیوں میں کیا پکایا جا رہا ہے؟ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ گوہ پکائی جا رہی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم مسخ ہو گئی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ وہ مسخ ہو کر گوئی بنی تھی، اس لیے تم یہ نہ کھاؤ اور ہنڈیوں کو الٹ دو۔ تو صحابہ کرام نے وہ ہنڈیوں میں پکی ہوئی گو جو ہے وہ الٹا دی اور کسی نے بھی اسے نہیں کھایا۔ ان روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گو کو کھانا اگر جائز ہوتا تو اس سفر کے دوران اس حالت میں اگر صحابہ کرام کے پاس اپنے پاس کچھ کھانے کو ہوتا تو گو کا شکار کیوں کرتے؟ تو گو کو ضرورت کے وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت سفر میں بھی صحابہ کرام کو کھانے نہیں دیا، اسے الٹا دیا، جس سے یہ پتہ چلا کہ گو کو کھانا ممنوع اور حرام ہے۔ یہ جو روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، یہ منسوخ ہے، یہ نسخ منسوخ ہو گئی۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کبھی گو کھائی گئی تو یہ ابتدائی احوال پر ہوگا جبکہ احکام نازل نہیں ہوئے ہوں گے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تو اب ہم عبداللہ بن عباس کے اس قول سے استدلال نہیں کر سکتے، بلکہ یہ منسوخ ہے۔ اور جب دو طرح کے دلائل متعارض آ جائیں، کسی چیز کی اباحت کے بھی اور کسی چیز کے حرام ہونے کے دلائل باہم متعارض آ جائیں تو پھر حرمت والے دلائل کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ احتیاط اسی صورت میں ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ حرمت والے دلائل کو، روایات کو ترجیح دی جائے۔ تو اس اصول اور قاعدے کے مطابق بھی گو جو ہے وہ حرام ہے اور اسے کھانا جائز نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند کیا، اس سے نفرت کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کھانے سے منع کیا، صحابہ کرام کی ہنڈیوں میں پکی ہوئی گو کو الٹا دیا، جس سے یہ پتہ چلا کہ اسے کھانا جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوتی بطعام سأل عنہ اہدیۃ ام صدقۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی کھانا پیش کیا جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استفسار فرماتے، پوچھتے یہ تحفہ ہے یا صدقہ ہے؟ فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُوا، اگر وہ کہا جاتا کہ یہ صدقہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے، صحابہ کرام سے کہتے تم کھاؤ، وَلَمْ يَأْكُلْ، اور خود نہ کھاتے، صحابہ کرام کو کہتے تم کھاؤ اور خود نہیں کھاتے تھے۔ وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ فَأَكَلَ مَعَهُمْ، اگر یہ کہا جاتا کہ یہ تحفہ ہے، ہدیہ ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھاتے اور صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کھاتے، ہدیہ تناول فرماتے، صدقہ ہوتا تو آپ اسے تناول نہ فرماتے بلکہ صحابہ کرام کو کہتے کہ تم کھاؤ۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ کھانے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو کچھ سامنے آ جاتا کھا نہیں جاتے تھے، بلکہ پوری احتیاط کرتے تھے، کھانے لائق ہوتا تو کھاتے اور اگر کھانے لائق نہ ہوتا تو اسے نہ کھاتے۔ لہذا کھانے سے پہلے اتنی تحقیق کر لینی چاہیے کہ یہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے، یہ کھانا جو ہے وہ کھانے لائق ہے یا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقے کو جائز قرار نہیں دیا، کیونکہ صدقہ میل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا کہ میرا محبوب لوگوں کی میل قبول فرمائے، آپ نے صدقہ قبول نہیں کیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ صدقہ فقیروں کے لیے ہوتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غنی بنایا ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب رب نے، تیرے رب نے تجھے اس طرح پایا کہ تیری بہت زیادہ عیال ہے، تیرے زیر کفالت لوگ، ایک خلق کثیر تیرے دروازے کی منگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تجھے غنی کر دیا۔ جب دیکھا کہ تیرے لنگر، تیرے دسترخوان پر پلنے والے بے شمار ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تجھے غنا کی دولت عطا فرما دی اور اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے خزانے عطا فرما دیے، اور اَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کا اعزاز اور حکم دے دیا کہ محبوب لوگ تجھ سے مانگنے آتے ہیں تو پھر تیرے در سے کوئی خالی نہیں جانا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے صدقہ آپ کے لیے جائز نہیں تھا۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم